انفو فارمینیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، محمود غزنوی ایک نفیس اور رحم دل شخصیت کا مالک تھا، لیکن ظلم و بربریت کے خلاف وہ ایک تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے ہمیشہ ظلم و جبر کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو محمود غزنوی نے 1004 میں ستیان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد دیکھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا ہندوستان سے خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ اننت پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے ایک باجگر راجہ بیجی رائے نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ محمود غزنوی ملتان کے راستے سے راجہ کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل سے قلعہ بند کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنے راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں کی جھڑپوں میں پسپا ہو گئے۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر کار چوتھے روز محمود غزنوی نے اپنی فوج کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے۔ اس نے چلا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کی بشارت دی ہے۔ اس نے بذات خود بڑے حملے کی تیاری کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اس قدر شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کو شہر کے دروازے تک دھکیل دیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعے کو مکمل طور پر محصور کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندق کو بھر دیا گیا۔ بیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہے تو اس نے قلعے کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاؤنی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے باقی ماندہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کنارے پر آ کے جنگل میں پناہ لے لی۔ محمود غزنوی کی فوج کے ایک دستے نے اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھگانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر دی۔ اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی، ان میں سے بے شمار کو تحقیق کر دیا گیا۔ ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت میں غزنی کی طرف لوٹا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔